عبادت اتنی عظیم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام فرشتے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بنایا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کو عبادات کہتے ہیں۔ عبادات کا مطلب ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام قسمیں اس عبادت کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ بعض عبادتوں کا تعلق دل سے ہے، بعض عبادتوں کا تعلق زبان سے ہے، بعض عبادتوں کا تعلق اعضاء سے ہے، بعض عبادت کا تعلق ظاہر سے ہے، بعض عبادت کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ تمام عبادت کی قسمیں اگر کسی ایک عبادت کے اندر اکٹھا ہوتی ہیں تو نماز ہے۔ یہ اتنی محترم شان عبادت ہے کہ اسلام نے بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی خصوصی تعریف کروائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی عبادت فرض ہوتی ہے تو وہ ہے نماز، اور نماز یہ شعار ہے، مسلمانوں کے لیے شعار اور پہچان ہے۔ ایک مسلمان کو کم لمحوں میں اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو نماز اس کا تعلق پیش کرتی ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر نماز کے ذریعے سے اگر کسی کو عزت نہیں ملتی تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور عبادت کسی انسان کو عزت دلا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو عزت ملتی ہے۔ آپ مسجد سے باہر جا کر دیکھیں، سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں، جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ محلے کے اندر دیکھیے، کسی کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی بیمار ہوئی تو پانی میں دم کرانے کے لیے یا بچوں کو دم کرانے کے لیے کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ اور یہی نہیں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسی بات سے متعلق پوچھے گا۔ حضرت قریش بن قیصہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ اپنی خدا یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ گیا۔ مدینہ جب میں پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مرزق کی جلیسن صالحہ، اللہ مجھے کوئی بہتر ساتھی نصیب فرما، کسی اچھے آدمی کی صحبت مجھے نصیب فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ گیا اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کیا، میں دیکھا مسجد نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کی گفتگو ختم ہو گئی تو میں نے جا کر کے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی ہے کہ اللہ کسی نیک آدمی کی صحبت مجھے نصیب فرما۔ تو آپ مجھے لگ رہا ہے میری دعا قبول ہوئی اور آپ مجھے ملے، لہٰذا مجھے کوئی ایک حدیث سنائیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنی باتیں کہنے کے بعد کون سی حدیث سنائی؟ صحیح مسلم کے اندر ہے اول ما یبعث به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ آپ ضرور ہے کہ ہمارے اسلام کے یہاں نماز کا کتنا اہتمام پایا جاتا ہے۔ دوسری بنیادی بات جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، مردوں کے لیے یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ مسجد جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ مسجد اللہ کا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں جب آپ آتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِذَا يَعْتَادُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ فَشَغَلُهُ بِالْإِيمَانِ، کہ جب کسی آدمی کو مسجد آتے جاتے دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ گویا کہ مسجد میں آنا جانا یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سایہ نصیب فرمائے گا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے میں ہے، لیکن 1 گھنٹہ آپ نہیں کر سکتے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سورج بالکل قریب ہوگا، انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ویسے موقع پہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو سایہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ اس کا مطلب یعنی ابھی مغرب پڑھ کر آپ ہے اور اس کے بعد آپ کو فکر کرنی ہے کہ عشاء کے اذان ہونے اور مسجد میں جا کر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسری بات، مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب مسجد کے اندر ہم آتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، صحیح مسلمان کی پوزیشن کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری دیکھیں مسجد کے باہر ہو رہے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ کسی مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے اور آج بھی گاؤں کا معاملہ ہے، غیر مسلم عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے ڈالتی ہیں دم کرانے کے لیے۔ یہاں ہوتا ہے تو مسجد سے نکلتے ہوئے کسی نے پوچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسجد کے دروازے کو دم کرانے کے لیے ڈالتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر اہمیت ہے کہ نمازیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، کسی نے پوچھا کہ آپ مسجد کے دروازے پہ کیوں آتی ہے مسلم آدمی سے، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ نمازی جب نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھ کر دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ نمازیوں کے گھر پہ بھی جا کر کے آپ کرا سکتے ہیں، تو اس غیر مسلم خاتون نے کہا کہ مسجد میں مسلمانوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب دوسروں کو یہ خراب ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں جب ہم آتے ہیں تو صحیح مسلمان بن کر کے رہتے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ مسجد میں جب آئے تو کس کے مہمان بنے؟ اللہ کے مہمان بنے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ مہمان کس کے بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ اللہ رب العالمین کے مہمان بن رہے ہیں، اتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ اسی لیے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارا کوئی رشتے دار ہو، اگر ہم کچھ دن اس کے گھر نہ جائیں تو ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی ناراضگی کو لے کر رہ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا جو گھر ہوتا ہے اگر ہم اس گھر میں نہ آئیں تو اللہ کا نام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت کو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے۔ کیسے آباد کریں گے؟ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے ہم پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر کے حدیث ہے کہ صلاۃ الجماعت کی افضل من صلاۃ الفرد بصلاۃ العشرین درجہ۔ یہ کہا کہ اگر سنگل نماز پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو دونوں کی نماز کے ثواب میں کتنا فرق ہے؟ 27 گنا فرق ہے۔ ہم لوگوں کو تو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں تو 27 مرتبہ اس نماز کو ریپیٹ کیا ہوتا ہے ثواب پانے کے لیے۔ اور اتنے تابعین ہیں، آپ دیکھیں کہ سیدنا مسجد 30 سال 40 سال تک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر ہوا نہیں ہے اور موجود نہ ہو، رکاوٹ نہیں جا رہی ہے مسجد میں موجود نہ ہو۔ تو مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کتنا گنا زیادہ ثواب ملے گا؟ 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسری بات، آپ جب گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ کے ہر طرف کے نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر طرف کے گناہ نکالے جاتے ہیں اور آپ کو درجات بلند ہوتے ہیں۔ انسان کچھ کام ایسے نہیں کرتا ہے کہ اسی پوزیشن میں پڑ گیا تو اس کا ثواب بڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی مر گیا
تو قیامت تک اس کا ثواب جاری رہے گا۔ گھر سے آپ مسجد آ رہے ہیں، راستے میں اگر کسی کی وفات ہو گئی تو اس کا بھی ثواب قیامت تک جاری رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں ایک آدمی کی بینائی چلی گئی تو گئے عیادت کرنے کے لیے، دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی واپس کر دیں، تم شفا یاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد جب رخصت ہو گئے تو کہا دیکھو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ بیٹھے مسجد میں پڑھنا۔ تو اس آدمی نے کہا خلیفۃ المسلمین، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی میرے گھر سے مسجد میں جانے والا نہیں ہے، میں کیسے 5 وقت کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ پہلے تمہارے دل اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک خادم مقرر کیا جس کی ڈیوٹی اتنی تھی کہ اذان ہونے کے بعد اس کو لے کر مسجد میں لا کے چھوڑتے اور نماز ہونے کے بعد اس کے گھر میں پہنچا دیتے۔ اور یہی ہے جو فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد دیکھتے ہیں سارے لوگ موجود ہیں، ایک شخص غائب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے نبی ظاہر کی فجر کی نماز کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ جب ان کے گھر میں پہنچتے ہیں تو ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے نے رات بھر تہجد پڑھی ہے، غلبہ پڑھنا فجر کے بعد بس ہو گئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ رات بھر سو کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تو یہ میرے نزدیک بہتر رہا، بنسبت اس کے کہ رات بھر تہجد پڑھ کے فجر کی نماز میں سو گئے۔ آپ تصور کریں کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک آدمی آپشن ہے تو خلیفۃ المسلمین اس کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ آج اگر یہ سلسلہ آپ کیا ہے تو 1-2 حاضر رہنے کے بعد اکثر آپشن کرتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا صرف اتنا ہی فائدہ نہیں ہے، اس سب کا آپ کو سمجھنے کا اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے لیے مسجد کا وقت انتظام ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 4-5 کام بنیادی طور پہ کیے، لیکن ان 4-5 کاموں میں سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس کے بعد مواقعات کا سلسلہ بیان کیا۔ مواقعات کا مطلب ایک مہاجر کو انصاری کے ساتھ لگایا تاکہ کھانے پینے رہنے سہنے کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو کھانے پینے رہنے سہنے کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ یہ جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ابھی ہم نے امام محترم کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب قیام کریں گے، پورے لوگ قیام کریں گے، رکوع میں گئے پورے لوگ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے پورے لوگ سجدے میں گئے، کیا سبب ملا ہے؟ ہم مسجد کے باہر کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، جس طرح سے نماز کے اندر ہم کی پیروی کرتے ہیں اسی طرح سے اتفاق اتحاد کے ساتھ اس کی پیروی کریں۔ اگر یہ فطرت مسلمانوں کے اندر آ گئی تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا سبب ہمیں کیا ملتا ہے؟ مسجد کے اندر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی امیر ہے اس کے بغل میں کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں، امیر ہے اس کے بغل میں نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ یہ کریں گے پیچھے سمجھ جاؤ گے نہیں ہو۔ یہ مساوات کا جو درس ہے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بنیاد پہ ملتا ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو بہت بڑی تعداد کے لوگ اسلام کے نظام مساوات کو لے کر کے اسلام کو مل گئے۔ 1981 کی بات ہے، پانڈیچیری علاقہ، وہاں پہ ایک ساتھ 3000 دلتوں نے اسلام کو مل گیا۔ دنیا بھر کی میڈیا کے پیچھے لگی، لوگوں نے کہا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی ہیں تو آپ نے عیسائیت کو بھی قبول کیا۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا اس وقت کے اندر کی بات شاید ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام مذاہب کو پڑھا، اسلام کے اندر جو
نظام ہے، میں نے دنیا کے اندر کسی اور مذہب کے اندر مساوات کا نظام نہیں دیکھا، اس لیے ہم متاثر ہوئے۔ اور اسلامی عبادات کے اندر ہر چیز مساوات ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے برابری، روزہ 1 منٹ پہلے مادہ آپ کی قدر نہیں کرے گا، سیم ٹائم پہ۔ حج ایک ہی لباس میں سارے لوگ، بادشاہ ہے، فقیر ہے، سارے لوگ ایک ہی لباس میں کام کرتے ہیں، تو مساوات کا درس ملتا ہے۔ نمبر 3 اتحاد کا۔ ابھی آپ دیکھیے پیٹ کر کے کھڑے ہوئے، اس سے بہتر اتحاد کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ تو جماعت بنانے سے اتحاد کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات، ہمدردی اور انصاف کا جذبہ آپ کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد سے باہر آپ دیکھیں مصروف دنیا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ صبح ملے تو شام کے وقت اور کبھی دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن مسجد میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بندوں کا نمازوں کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنا مناسب ہے، اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ مسجد دور ہے۔ میرے بھائی، آپ جتنا قدم چل کر کے آئیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ مسلمان تو لوگوں نے کہا کہ مسجد میں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ دور ہی ہو، وہاں سے آؤ گے تو مسجد ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے مسائل کی تعلیم کی ہے اور بھی ذرائع مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام کو نماز جیسے عبادت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے باجماعت اپنی مسجدوں کے اندر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔